IMF کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں پڑا اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. میں اس دن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ہم IMF سے جان چھڑا لیں اور یہ جو بیڑیاں IMF کی یہ کٹ جائیں ایک دن، تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. فی الحال ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں. ہم انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا رسکی منصوبہ تھا، یہ فری آٹا. میں نے اپنے زمانہ خادم پنجاب میں 12 سال رمضان شریف میں ہر دکان میں سستا یعنی سبسڈائز آٹا دیا. فری آٹا کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. یہ اختراع جو سوچ اس نوجوان انٹرم چیف منسٹر کی تھی، محسن نقوی صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا رسکی منصوبہ تھا، یہ فری آٹا. میں نے اپنے زمانہ خادم پنجاب میں 12 سال رمضان شریف میں ہر دکان میں سستا یعنی سبسڈائز آٹا دیا. فری آٹا کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. یہ اختراع جو سوچ اس نوجوان انٹرم چیف منسٹر کی تھی، محسن نقوی صاحب کی، اور پھر جب میں نے میٹنگز کی اور کئی میٹنگز کی تو انہوں نے، اور چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر دکان پہ سستا آٹا دیں، فری نہ دیں، تاکہ دکم پیل ہوئی تو اس کا کون جواب دے گا، کہیں خدا نہ خواستہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا. کہیں اکا دکا واقعات ہوئے جس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے، لیکن میں یہاں پر شاباش دینا چاہتا ہوں پنجاب کے چیف منسٹر کو اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو اور ان کی تمام انتظامیہ کو کہ انہوں نے بڑی جاں فشانی سے یہ مرحلہ طے کیا. ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں. انشاءاللہ یہ فری آٹے کا جو مرحلہ انشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے طے ہو جائے گا. تقریباً 8 سے لے کے 10 کروڑ لوگوں کو اس فری آٹا سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. 8 سے 10 کروڑ لوگ پنجاب میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے منہ سے کہہ دینا کہ 8 سے 10 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور پھر شناختی کارڈ جو کہ پاورٹی اسکور میں جن کا نام درج نہیں تھا، ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ ان کو دیا جائے تاکہ خلق خدا ہے، شاید کسی کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے اور قبولیت ہو، اور پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے اور صحیح معنوں میں اس کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنائے. تو اس لیے 10 کروڑ لوگوں تک یہ فری آٹا اس کی ترسیل ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا تاریخ کا پہلا موقع ہے 75 سال میں. اور میں ایک مرتبہ پھر ان کو سب کو میں ستائش پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت شاندار کام ادا کیا ہے. آگے چل کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر لاہور میں جو میاں نواز شریف کی قیادت میں جو منصوبے بنائے گئے آپ کے بچوں کی، آپ کے آنے والی نسلوں کی خوشحالی اور سکون اور ان کی حفاظت کے لیے، وہ بے شمار ہے. میں کسی ایک منصوبے کا نام نہ لوں، اگر گنتی شروع کروں تو شاید فہرست مکمل نہیں ہوگی، مگر یہ نشست یہ برخاست ہو جائے گی. چاہے یہ گریٹر اقبال پارک ہو، چاہے آپ کا میٹرو بس ہو، چاہے آپ کا یہ ہسپتال ہو، چاہے آپ کی یہ کرکٹ گراؤنڈ ہو. یاد ہے نا آپ کو یہ کرکٹ گراؤنڈ، یہاں پر آوارہ کتے پھرتے تھے، نشئی بیٹھتے تھے. درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی زور سے بات کرو، یہ بات درست ہے؟ بجلی کے منصوبے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف کی قیادت میں 20 گھنٹے کی
لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی 2018 میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج میں آپ سے بڑی ایک دل سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا، اور مجھے نہیں پتا کہ وفاق میں نیشنل اسمبلی میں میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملتی اور پنجاب میں کتنی سیٹیں ملتی، لیکن ایک عام آدمی، ایک چھابڑی والا بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں جو 2013 سے 18 تک جو ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان میں ہوا اور پنجاب میں ہوا، اس کے پیش نظر لوگ اپنے دل سے نون کو اور شیر کو اور نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے تھے. لیکن مہر کہاں لگی اور کون جیت کے آیا، یہ ایک ایسی تلخ داستان ہے کہ جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے کہ اتنی بڑی تاریخ کی گڑبڑ ہوئی. یعنی عام طور پر دیہاتوں میں جو انتخابات کے رزلٹس ہیں اس میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں. یہ الٹا چکر ہوا کہ دیہات میں فر نتائج آنا شروع ہو گئے اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئی، مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا منصوبہ تھا، نون کا منصوبہ تھا، نواز شریف کا منصوبہ تھا کہ میٹرو کو شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو لے کے جایا جائے، کیا ہوا اس کا 4 سال میں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے. یہ جو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ راوی تک ہم فلائی اوور بنائیں گے اور اس کے لیے پوری اس کی مکمل طور پر اس کی فیزیبلٹی بن گئی تھی. وہ الیکشن سے پہلے آخری مہینے تھے. میں آپ سے یہاں پر وعدہ کر کے گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو 2018 میں یہ سارا مکمل ہو جائے گا. اگر ہمیں اللہ نے موقع وہ دیا ہوتا جو کہ ہمیں مل گیا تھا، وہ جھرلو نے اور فراڈ نے اور جعلی الیکشن نے وہ ہم سے موقع چھینا، نواز شریف سے موقع چھینا. مجھ سے نہیں، نواز شریف سے نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے چھینا جو ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا سفر دیکھ رہے تھے. وہ منصوبہ رہ گیا اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. اور پھر وہ حکومت نے کرپشن کی اخیر ہو گئی، تھانے بکتے تھے، ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے دفتروں کی بولیاں لگتی تھیں. یہ بات آپ بھول گئے؟ میرے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں کسی کی جرت تھی کہ وہ تھانے کی بولی لگوا لے یا ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او کے دفتر کے عہدے کی بولی لگوا لے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر مجھے یا اس نوجوان انٹرم وزیر اعلیٰ کو یا اس کی ہماری انتظامیہ کو یا ہماری حکومت کو اگر عوام کا درد نہ ہوتا، میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ مبادہ آپ یہ سمجھے کہ میں خود نمائی سے کام لے رہا ہوں. لیکن میں اسی مثال کو آپ کے سامنے رکھ کر بتاتا ہوں کہ مہنگائی ضرور ہے اور مجھے پتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی تنگ ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو. اسی لیے ہم نے یہ فری آٹے کا انتظام کیا. اس کے اوپر کتنے ارب لگے؟ 65 ارب روپے ایک مہینے میں. صرف رمضان شریف کے مہینے میں لاہور سے لے کے کوٹ سبزل تک، رحیم یار خان اور ادھر اٹک تک 65 ارب روپے کی خطیر رقم سے یہ فری آٹے کا انتظام کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے بھائی بیٹھ جائیں، ذرا بات سننے میری. بھائی بیٹھ جائیں، بھائی بیٹھ جائیں، او بھائی بیٹھ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے، میرے قائد نواز شریف کو، مخلوط حکومت کو، ہم سب کو پورا احساس ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے. اور مہنگائی کے کیا اسباب ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ 4 سال کی کہانی ابھی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کی. پھر کبھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہمیں IMF کا ٹوٹا پھوٹا
معاہدہ ہماری جھولی میں پڑا اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. میں اس دن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ہم IMF سے جان چھڑا لیں اور یہ جو بیڑیاں IMF کی یہ کٹ جائیں ایک دن, تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. فی الحال ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں, ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں, ہر کڑی ان کی شرط ہمیں ماننی پڑ رہی ہے, ہمیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. لیکن میں آپ کو یہ بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ IMF کا معاہدہ ہو جائے. ہم دن رات محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر اب جو عدالت عظمیٰ میں اور پارلیمنٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ یہاں پر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے, دن رات کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر, اور پاکستان کا ضرور ہم انشاءاللہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے. اگر میری زندگی میں یہ سفر اقبال اور قائد کا سفر ہم شروع کر دیں تو میری روح قبر میں بڑی سکون سے ہوگی کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا, جس مقصد کے لیے, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں, وہ قربانیاں آج رنگ دکھا رہی ہیں. تو